بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی عظیم فضیلت، جس عزاداری کو ہم فقط محرم کے دنوں تک محدود رکھتے ہیں، آج اس کا ایک عظیم واقعہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں، جس کو انشاءاللہ سن کر روح تک لرز جائے گی اور ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی اتنی فضیلت ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی تو فضیلت ہے، لیکن عزاداری منانے والے عزادار کی کتنی فضیلت ہے، اور اس عزادار کے پسینے یا عزادار سے جسم سے گرنے والے ایک قطرے پسینے کی کتنی اہمیت ہے، آج ہم اس کو بیان کریں گے۔ آقا بروجردی ایک عظیم عالم دین مجتہد، اس کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کے عزیز ترین شاگردوں میں سے کسی نے سوال کر لیا، آقا بروجردی بڑھاپے کی عمر میں ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، تمام سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور بڑھاپا جن جن چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز کا مشاہدہ کیا گیا کہ آقا بروجردی کی بینائی میں کوئی فرق نہیں پڑا، جوانوں سے بھی زیادہ بینائی مضبوط ہے، جبکہ تمام عمر ہی لکھنے کا کام، پڑھنے کا کام رہا۔ ایک شاگرد نے آقا بروجردی سے سوال کیا کہ مضبوط قوت بصارت کا کیا سبب ہے؟ آقا بروجردی نے جواب دیا کہ جوانی کے دور میں میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں مجتہد بنوں گا، مجتہد بننے کا شدید شوق تھا، اس کے لیے میں بہت محنت کرتا تھا، لیکن میں بیمار پڑ گیا، میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، اور اتنی کم ہو گئی کہ حالت جوانی میں بڑی مشکل سے پڑتا تھا، میں بڑا پریشان ہوا، میں نے امام زمانہ کی بارگاہ میں استغاثہ اور فریاد کی کہ مولا، میں آپ کا نائب بننا چاہتا ہوں، میں دین خدا کا خادم بننا چاہتا ہوں، لیکن ابھی سے آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، تو میں آگے چل کر کیا کروں گا مولا؟ استغاثہ کرتا رہا۔ 40ویں دن رات کو مجھے ایک بشارت ہوئی، اس بشارت پر میں نے عمل کیا، اور اب تک میری آنکھیں اسی طرح کام کرتی ہیں جس طرح عین جوانی میں کرتی تھیں۔ شاگرد نے سوال کیا کہ وہ کیا بشارت ہے؟ جواب دیا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ چہلم قریب آ رہا ہے، چہلم کے موقع پر جب جلوس نکالا جائے گا اور ماتمی حضرات ماتم کریں گے تو ان کے سروں میں خاک ڈالی جا رہی ہوگی، انہیں پسینہ آ رہا ہوگا، کسی ماتمی کے سر سے گرنے والی مٹی جو اس کے جسم کے پسینے سے آلودہ ہو کر گرے، اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لینا، پھر تمہاری بینائی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے چہلم کے جلوس میں شرکت کی، اور ایک ماتمی جو بڑے خلوص کے ساتھ ماتم کر رہا تھا، میں نے اس کے جسم سے مسح ہو کر گرنے والی مٹی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا، اور اس مجتہد کی بینائی اتنی طاقتور ہو گئی، مضبوط ہو گئی کہ 80 سال تک بھی اس کے شاگرد حیران و پریشان ہوتے تھے، کیونکہ مرجع کی نظر میں تو ایک عزادار حسین کا یہ مقام ہے۔ عزاداران حسین کو حقیر مت سمجھا جائے، کمی اور خرابی ہر ایک میں ہوتی ہے، عزاداری کی اہمیت کو نہ گھٹایا جائے۔ اب یہ ایک نسخہ مل گیا قیامت تک سب کے لیے کہ جس جس کی بینائی کمزور ہے، جس جس انسان کی، جس جس مرد کی، عورت کی، بچے کی، جس کی بھی بینائی کمزور ہے، اس کے لیے ایک نسخہ ہے، ایک دوا ہے، ایک ایسی طاقتور دوا ہے کہ جس دوا کے آگے دنیا کے ڈاکٹر مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور دوا نہیں بنا سکتے، کہ اب ہمیں پتہ چل گیا، اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس حسین کے عزادار کے پسینے میں اتنی طاقت ہے،
اس حسین کے اپنے خون میں کتنی طاقت ہوگی کہ جو خون زمین کربلا پر گرا تھا اور گرنے کے بعد اس کا نام خاک شفا رکھا گیا، تو اب فرق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حسین کے عزادار کا اگر پسینہ کسی کو اتنی بینائی دے سکتا ہے تو خود حسین علیہ السلام کے خون سے کتنی شفا مل سکتی ہے، اس کی خاک شفا سے کتنی شفا مل سکتی ہے۔ عظیم ہے میرا حسین، عظیم ہے اس کا نام، عظیم ہے اس کا کام، عظیم ہے اس کی وہ زمین جہاں پر شہید ہوا، عظیم ہے حسین مولا کا خون کہ جس کے خون بہنے کے بعد وہ زمین کربلا معلی بن گئی، اور جس زمین پر خون گرا، جس مٹی پر خون گرا، وہ خاک شفا بن گئی۔ آج بھی لا علاج مریض کو اگر 40 دن تک چنے کے دانے کے برابر خاک شفا کھلائی جائے تو خداوند متعال اس لا علاج مریض کا ایسا علاج کرے گا کہ وہ صحت یاب ہو جانے کے ساتھ ساتھ حسین کا مخلص عزادار بن جائے گا۔ یہ حسین ہے، عظیم حسین ہے، جس کی مٹی میں اتنی طاقت ہے، جس کے عزادار میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں حسین کا حقیقی عزادار بنا دے، ہمیں حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں حسین سے محبت کرنا سکھا دے اور اس محبت پر باقی رہنا سکھا دے۔ والسلام۔